السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وازواجہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اللہ مالک العلام قرآن کریم کے اندر نیکی کے حصول کا ذریعہ بیان فرماتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایک اصول بیان فرما رہے ہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم ہرگز اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اس چیز کو خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ انسان کے ذہن میں خرچ کرنے کے حوالے سے صرف ایک ہی چیز کا تذکرہ آتا ہے جو اس کے قبضے میں مال ہے، یا تو وہ نقدی سونا زیورات کی شکل میں ہے، یا اس کے پاس کوئی اناج یا کوئی اس سے ملتی جلتی چیز ہے جو خرچ کی جا سکے، جس کے عوض کچھ پیسے مل سکے۔ نیکی کا یہ نظریہ انتہائی وسیع ہے اور ہر اس چیز کو صدقہ کیا جا سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی۔ محدثین مفسرین رزق کی وضاحت کرتے ہوئے اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جو چیز اللہ نے آپ کو دی ہے وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا رزق ہے۔ اس میں مال، آپ کی جائیدادیں، پھر آپ کو جو پھل ملتے ہیں، آپ کا کاروبار، بیوی بچے، کہ دنیا میں کوئی چیز جو ہے، حتیٰ کہ وہ علم جو ہے جو آپ کے لیے نفع بخش ہے، وہ بھی رزق کا ایک سورس ہے، ایک ذریعہ ہے۔ ظاہر ایک عالم ہے، ایک حافظ ہے، ایک استاد ہے، ایک ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، وکیل ہے، وہ اپنے علم کی بنا پر ہی اپنے ذریعہ معاش کو کماتا ہے۔ اگر علم نہیں ہوگا تو وہ کیسے اپنے معاملات کر سکے گا؟ حتیٰ کہ گاڑیوں کو ٹھیک کرنے والا مکینک، عمارتوں کو بنانے والا مستری، آرام اور سکون کے لیے بنائے جانے والے فرنیچر، بستر، صوفے اور اسی طرح کی مہلکہ چیزوں کو بنانے والا بھی ایک علم رکھنے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ جو چیز اللہ نے تمہیں دی ہے، جو چیز تمہیں محبوب ہے، تمہاری نظر میں جس کی قدر ہے، جب تک وہ چیز اللہ کی راہ میں تم خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پا سکتے۔ ٹھیک ہے، تمہارا صدقہ ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں تمہارا دیا گیا مال کو قابل قبول ہے، لیکن وہ مال اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے ساتھ ساتھ مقبول کب ہوگا، محبوب کب ہوگا؟ جب وہ مال تمہارا پسندیدہ ہوگا، جس سے تم بڑی محبت کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے اندر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی ایک صحابی ہے، ان کا واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ ابو طلحہ ایک امیر صحابی تھے، اللہ نے مال بھی دیا تھا، اولاد سے بھی نوازا تھا، جائیداد اور باغات کے مالک تھے۔ مدینہ کے اندر ان کا باغ بڑا مشہور تھا، ابو طلحہ کا باغ ہے جی، ابو طلحہ کا باغ۔ اس میں مختلف قسم کی کھجوریں تھیں، میٹھے پانی کے کنویں تھے۔ ابو طلحہ کا ایک خوبصورت گھر تھا، ایک بہترین کوٹھی آپ جسے کہہ لیں، ہوادار بڑے کمروں والا، جس میں خود رہتا تھا۔ اور وہ باغ اس کو اتنا محبوب تھا اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس صحابی نے اپنا گھر اس باغ کے اندر بنایا ہوا۔ قرآن کریم کی جب یہ آیات نازل ہوئی، ابو طلحہ کے کان میں یہ آیت پڑی۔ اب دیکھیے ایمان کی کیفیت کیا ہے۔ اللہ نے ایسے نہیں کہہ دیا تھا قرآن میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ہدایت چاہتے ہیں،
مسلمان بننا ہے تو کلمہ کافی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ بات کہنے سے ایک شخص مسلمان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے کاغذوں میں اگر وہ شرک نہیں کرتا وہ ایک مومن ہے، لیکن ہدایت کب پائے گا؟ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اور اس طرح ایمان لائے گا جس طرح صحابہ نے ایمان لایا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ صحابہ کے ایمان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شان بیان کی ہے کہ اگر صحابہ جیسا ایمان رکھو گے تو ہدایت صحیح معنوں میں پالو۔ اب صحابی رسول کے کان میں یہ قرآن کریم کی آیت پڑھی، ان کو ایک باغ بڑا پسند تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن کریم کی یہ جو آیات نازل ہوئی ہیں، اگر میں اللہ کی راہ میں اپنا پسندیدہ باغ جو ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے وہ خرچ کروں تو اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت ملے گی؟ نبی مکرم نے جنت میں ایک خوبصورت اور بہترین باغ کی بشارت دی کہ بالکل ملے گی۔ وہ کہتے ہیں آج ہی سے میں یہ باغ اللہ کے لیے ہبہ صدقہ کرتا ہوں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال پر یہ ہدایت فرمائی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ترجیح دیں۔ اب دیکھیے ہمارا معمول کیا ہے، جب ہم اللہ نعمتیں دیتا ہے، نعمتیں بانٹتے ہیں، سب سے پہلے ہم اپنے رشتہ داروں سے چھپاتے ہیں۔ جی میں نے گاڑی لی ہے تو کسی کو نہیں بتانا، لوگ سگے بھائیوں کو نہیں بتاتے۔ اب تو اللہ معاف کرے یہ خباثت اور خناس آ گیا ذہن میں کہ جی وہ مجھے نظر لگا دے گا۔ ٹھیک ہے، نظر پر حق ہے، لیکن اس شخص کے لیے نظر بھی جو ہے وہ ناقابل تاثیر ہو جاتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اذکار کرتا ہے، اپنے آپ کو حفاظت کے حصار میں رکھتا ہے، اللہ پر توکل رکھتا ہے، اور اگر لگ بھی گئی اور بالفرض اگر کسی کو نظر لگ بھی جاتی ہے تو شافی ہمارا رب حی القیوم ہے، وہ شفا دینے والا ہے، وہ مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے۔ یہ شیطان نے ہمارا دماغ خراب کر رکھا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب سے میں اپنے جتنے چچا زاد بھائی ہیں جو میرے کزنز ہیں ان کو اس باغ کی نگہداشت پر کر دیتا ہوں، ان کے لیے ہبہ کر دیتا ہوں، اور اپنے خالہ زاد جو ہیں یعنی ننیال والے جو ہیں ان کو بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ دوں۔ اب دیکھیے یہ نیکی کا معیار ہے، اپنی خوبصورت چیز اللہ کے راستے میں صدقہ کی، اور نہ صرف صدقہ کی بلکہ صدقے میں ترجیح کسے دی ہے؟ اپنے قریبی رشتہ داروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، صلہ رحمی جو ہے وہ اللہ کے عرش کے ساتھ چپٹی ہوئی ہے، اور وہ یہ دعا کرتی ہے کہ جو مجھے جوڑتا ہے اللہ اس کو جوڑے، جو مجھے توڑتا ہے اللہ اس کو توڑے، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ اس کی قبول کرتے ہیں۔ اس بات کو ذرا ذہن نشین رکھیے کہ جو بندہ قطع رحمی کرتا ہے اس کا تعلق اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جہنم کی وعید تو اپنی جگہ موجود ہے، دنیا کے اندر وبال تو اپنی جگہ موجود ہے، دنیا کے اندر سختیاں تو اپنی جگہ موجود ہیں، آخرت کی سختیاں موجود ہیں، لیکن کتنی بدبختی ہے اس شخص کے لیے جو قطع رحمی کرتا ہے، تعلقات کو توڑتا ہے۔ جی وہ میرے فلاں چچا جی میرے والد کے ساتھ ٹھیک نہیں رہے، وہ ہمارے پھپھا جی کے حالات اور معاملات ٹھیک نہیں رہے، ہمارے خالو خالہ تنگ کرتے رہے، ماموں والدہ کو پریشان کرتے رہے، انہوں نے جائیداد میں حصہ نہیں دیا، اور نہیں دیا تو نہیں دیا، ٹھیک ہے نہیں دیا، ان کی آخرت اس کے ساتھ ہے، تمہاری آخرت تمہارے ساتھ۔ اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ تمہیں وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیتا تم اس کے ساتھ تعلق توڑ دو۔ ایک مومن میں اور ایک کافر میں کیا فرق رہ گیا؟ آج اللہ معاف کرے ہم نے فرق ہی نہیں چھوڑا، سارے کام جو کافر کہتے ہیں وہ کری جا رہے ہیں، صرف لیبل لگایا ہوا ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی ہم مسلمان ہیں، لیکن معاملات میں سب سے خراب قوم پاکستان، سب سے خراب قوم مسلمانوں کی۔ کیوں؟ ہم لوگوں میں خامیاں تلاش کرتے ہیں، خوبیاں تلاش کرنا ہم نے چھوڑ دیا، ہم قطع تعلق ہی کرتے ہیں۔
ابو طلحہ نے یہ بہترین مثال قائم کی، قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر اپنے عمل کے ساتھ بیان کر دی، اور نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عہد کیا، بلکہ اسی وقت جب جنت میں بہترین باغ کی گارنٹی ملی، اللہ سے بہترین اجر کی گارنٹی ملی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، واپس پلٹے، اپنے باغ کے پاس گئے، اس کے باہر سے کھڑے ہو کہیں اپنی بیگم کو کہا، ام طلحہ کو، کہ باہر آ جاؤ، بچوں کو بھی لے آؤ، میں نے اس باغ کا سودا کر لیا۔ کہتے ہیں کس سے سودا کیا؟ اللہ سے سودا کر لیا، اللہ کے رسول نے گارنٹی دی ہے، یہ باغ میں نے ہبہ کر دیا، اللہ کے راستے میں دے دیا، اللہ اس کے بدلے جنت میں باغ عطا کرے۔ وہ بھی کیا اعلیٰ ایمان والی عورت تھی، وہ کہہ رہی تھی بڑا اچھا سودا کیا، کچھ نہیں لیا، کوئی فرنیچر نہیں، کوئی جو کپڑے پہنے ہوئے تھے خود اور بچوں نے وہ لے کر بچوں کو باہر آ گئی، وہ باغ پورے کا پورا لے گئی۔ اور چلو ہم اپنے کو پراپرٹی پوری نہیں دے سکتے، لیکن کیا ہم اپنی محبوب چیزوں میں سے اپنے رشتہ داروں پر کچھ خرچ تو نہیں کر سکتے؟ اس سے بھی کہیں گزرے ہیں۔ امیدیں ہمیں اللہ سے بہت بہت بڑی ہیں، بڑے بڑے ہم لوگوں نے اللہ سے معاملات اور بڑے بڑے اجر کی امید رکھی ہوئی ہے، اور عمل کی باری ہم خالی ہوتے جا رہے ہیں، ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آج کی نشست میں صرف یہی یاد دہانی کرانی تھی، سب سے پہلے اپنی ذات کو، اس کے بعد عزیز سامعین آپ کو، کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ بڑی ہی تھوڑی ہے، آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص پیش ہوگا جس کو سب سے زیادہ عمر ملی ہوگی، تقریباً 1600 سال۔ اس سے اللہ پوچھے کہ دنیا میں کتنا وقت گزار کے ہے؟ وہ قیامت کی ہول ناکیوں کو دیکھ کر کہے گا، اللہ تعالیٰ چند گھڑیاں ہی گزار کے آیا۔ یہ 1600 سال زندگی والا بندہ بھی کہے گا کہ چند سیکنڈ گزارے، تو ہماری تو ویسے زندگی ہے پوری۔ تو کوشش کریں کہ اپنی اصلاح کریں، اللہ کے لیے اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ کرنا شروع کریں۔ وہ جو سیونگز ہم نے رکھی ہوئی ہیں نا، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں اے میں مرنا جونا رکھا تھا، جس کا نہ بیگم کو پتہ ہوتا ہے نہ ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ السلام علیکم۔